السلام علیکم، میرا نام فہد عامر ہے۔ ویلکم ٹو جاوید پبلشرز۔ آج ہم 5 کلاس کی کڈس معاشرت علوم کا چیپٹر نمبر 2 جس کا عنوان ہے ثقافت کا سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے ہمارا رہن سہن پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قوم پرستی کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے اور بتا سکیں گے کہ کیسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے متنوع ثقافتی گروہوں کی نشاندہی کر سکیں۔ پاکستان کے ثقافتی تنوع، مذہب، دستکاریاں، زبانیں، میلے اور تقریبات، لباس، تہوار، لوک گیت، پکوان اور آرٹ فن کو بیان کر سکیں۔ کثیر الثقافتی معاشرے کے فوائد کی نشاندہی کر سکیں۔ ڈیئر ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس، اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں جو کہ مختلف زبانوں، مذہب اور ثقافت رکھتے ہیں، لیکن جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں تو اس طرح ایک پرامن معاشرہ تشکیل میں آتا ہے۔ کہیں پر بھی بہت سے لوگ جب ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں جن کا مذہب، ثقافت، زبان ایک جیسی ہو تو ایک قوم بن جاتی ہے، اور اسی طرح جب ہم قوم کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس قوم کے ساتھ وفاداری، محبت، یکجہتی کرتے ہیں تو یہ قوم پرستی کہلاتی ہے۔ ایک ملک میں بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو رنگ، نسل، زبان اور ثقافت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں اور ملک کے کافی علاقوں میں اور کافی حصوں میں رہتے ہیں، جیسے کہ پاکستان کے 5 صوبوں میں 5 طرح کے الگ الگ قومیں اور الگ الگ لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود رنگ، نسل، زبان الگ ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہمیشہ ملک کے کاموں میں آگے رہتے ہیں اور ملک کی خدمات میں اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، اور فنون دستکاریوں سے بھی ملک کے سرمایہ میں اضافے میں خدمت سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ چلتے ہیں پیج نمبر 11 پر۔ کسی بھی معاشرے میں رہنے والے افراد اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ایک ہی معاشرے میں رہنے والے مختلف افراد بنیادی ضروریات زندگی کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، جس سے ایک پرامن معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، قوم پرستی۔ قوم پرستی کو سمجھنے سے پہلے آپ کے لیے قوم کی اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگوں کا ایک ایسا گروہ جو ایک مخصوص ریاست میں رہتا ہو اور ان لوگوں کی اقتدار، روایات، مفادات، مذہب اور ثقافت کی خصوصیات مشترک ہوں، قوم کہلاتا ہے۔ قوم پرستی سے مراد لوگوں کا اپنی قوم سے وفاداری، یکجہتی اور محبت کا احساس ہے۔ پاکستان میں مختلف رنگ و نسل اور مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ یہ سب آپس میں محبت، اخوت، یگانگت اور بھائی چارے سے رہتے ہیں اور اپنی اپنی زندگیاں اپنے اپنے عقائد کے مطابق گزارتے ہوئے ایک قومیت کے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ سب لوگ ایک دوسرے کے سماجی، معاشی اور معاشرتی حقوق کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ بغیر قومیت کے تصور کے کسی بھی ملک کے لوگ جانوروں کے ریوڑ یا لوگوں کے گروہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک، ثقافت کی طرف۔ ثقافت کسی معاشرے کے افراد کے طرز زندگی، رہن سہن، زبان، لباس، خوراک، عقیدے اور رسم و رواج کے مجموعے کا نام ہے۔ پاکستان میں مختلف صوبوں اور علاقوں کے لحاظ سے مختلف ثقافتی گروہ آباد ہیں۔ ان ثقافتی گروہوں میں پنجابی، سندھی، بلوچی، کشمیری، پختون، گلگتی اور بلتی زیادہ نمایاں ہیں۔ ان صوبوں اور علاقوں میں بسنے والوں لوگوں کی روایات، زبانیں اور کھانوں کا امتزاج ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ثقافتی لحاظ سے پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک شمار کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک جو کہ پیج نمبر 12 پر ہے۔ پاکستان میں ثقافتی تنوع۔ پاکستان مختلف ثقافتی گروہ کا مسکن ہے، یعنی پاکستان میں کافی زیادہ ثقافتی گروہ پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جغرافیائی آلات اور آب و ہوا میں فرق کی وجہ سے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے رہن سہن،
لباس، رسم و رواج اور فنون میں کسی نہ کسی حد تک فرق ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری ثقافت کے اندر مختلف رنگ اور تنوع یعنی جدت پائی جاتی ہے۔ آئیے پاکستان کی رنگا رنگ ثقافتی خصوصیات کا جائزہ لیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک مذہب کی طرف۔ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور یہاں کی زیادہ تر آبادی مسلمان ہے۔ یہاں دیگر مذاہب کے لوگ یعنی ہندو، سکھ اور مسیحی بھی آباد ہیں۔ چونکہ یہاں کی زیادہ تر آبادی مسلمان ہے، اس لیے اسلامی عقائد اور رسومات یہاں کی ثقافت کی بنیاد ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک زبان کی طرف۔ زبان کسی بھی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو اس کی زبان اور دیگر ثقافتی اقدار سے پہچانا جاتا ہے۔ زبان صرف ابلاغ کا ایک ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ ثقافت کے اہم بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں تقریباً 65 سے 70 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ اس کے علاوہ وہ بڑی علاقائی زبانوں میں پنجابی، سندھی، سرائکی، پشتو، بلوچی اور براہوی میں شامل ہیں، جبکہ شینائے کشمیری، ہندکو اور بلتی زبانوں کا شمار چھوٹی علاقائی زبانوں میں ہوتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔